آپ کے ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب ماں باپ کو دکھ دیتے ہو تو اللہ سے کیا مانگنے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر راشد محمود وڑائچ آپ دوستوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دنیا میں اگر بلندی پہ جانا چاہتے ہو تو اپنی والدین سے محبت کرو۔ یار جو والدین سے محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو ان کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کرواتا ہے، اور جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا کھانا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی اچھی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں اس کی اگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علقمہ جو ہیں ان کی زبان رک چکی ہے، بیمار ہیں، سانس نہیں صحیح لیا جا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ موجود ہیں، انہیں بلائیں۔ بلایا گیا والدہ کو، پوچھا اماں جی آپ کا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا تھا، میری لک آفٹر نہیں کرتا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلاتا تھا، میری کیئر نہیں کرتا تھا، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں معاف کر دے، تیرا بیٹا ہے۔ کہا نہ آپ سفارش نہ کریں، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بیٹے کو زندہ جلا دیں گے اگر اس کی ماں نے معاف نہ کیا تو۔ کہا لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کے بیٹے کو جلا دیں گے ہم۔ تو اسی وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ایسے نہ کریں یا رسول اللہ، پھر بھی میرا بیٹا ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ جب دوسری دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا جاؤ یار، جا کے اس صحابی کو اب دیکھو۔ تو جا کے جب قریب دیکھا دروازے کے تو اس کے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو ان کی زبان رک چکی تھی بار بار اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی، وصال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابہ کو فرمایا آپ کی نمازیں اپنی جگہ ہے، آپ کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری ماں تمہاری جنت ہے، تمہارا باپ تمہاری جنت ہے۔ ان کا خیال رکھیں اور ان کی کیئر کریں۔ زندگی میں اگر کوئی سٹیٹس چاہتے ہو تو یہ کس کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ اگر ماں ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر باپ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک دوسرا میں واقعہ آپ لوگوں سے دوسری اگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ ہم اپنی جگہ ادھر کھڑے ہیں تتلے علی میں، تو ایک بزرگ آئے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پکڑا، میں نے کہا چائے پلاتے ہیں آپ کو سر؟ کہتے ہیں نہیں یار، نارووال سے روتے ہوئے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اب وہ بزرگ میرے دوست تھے، کہتے ہیں کہ وہاں ایک آنٹی بزرگ مانگ رہی تھی، کولا نا کوئی برتن تھا پاس پلیٹ کی طرح۔ تو میں نے کہا ماں اس عمر میں کس کے لیے مانگتی ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ رونے لگ گئی اور اس نے وہ پھینک دیا اپنا کولا اور روتی ہوئی چلی گئی۔ کہتے ہیں میں بھاگ کے جا کے پکڑا، کہا ماں معاف کر دے، کیا ہوا ہے؟ تو بار بار جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اور میرے خاوند بزرگ ہیں، میرا خاوند بیمار ہے اور بیٹے نے اور بہو نے گھر سے نکال دیا ہے، تو اب میں آج برتن بھی نہیں کسی کے دھو سکتی، ٹوٹ جائیں گے، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کیوں ایسا کیا میں نے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جیب میں 5000 روپے تھے، یہ میں نے نکال کے دیے، اماں کے پاؤں پکڑے کہ اماں معاف کر دے، اماں معاف کر دے۔ کہتا ہے اماں مسلسل رو رہی تھی۔ دیکھیں، اور یہ بندہ کہتا ہے میں نارووال سے روتا ہوا آیا ہوں نشہرہ ورکاں تک، تتلے علی تک۔ دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کسی کی جنت ہے یار، رول دیے بھئی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا، اور کتنی بد نصیب ہے وہ بہو کہ جسے جنت ملی ہے اور ان کی خیال نہیں رکھ رہے، اور پھر لوگوں کو انہوں نے کہتے پھرنا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، اور آج وہ جنت رو رہی ہے۔ تیسری اگزامپل سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک اور آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ ڈائریکٹ میرے سے کمیونیکیشن لوگوں کی ہو رہی ہے۔
اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا ایک دوست ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اور میرا گھر سب سے چھوٹا ہے، 1 کمرہ ہے، میں رہتا ہوں، میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں اور میرا باپ ہے۔ تو میرا باپ کہتا ہے سردی ہے، میں دوسرے بھائی کے ساتھ رہ لیتا ہوں جو آپ کا بھائی ہے۔ کہتا ہے میرے دوسرے بھائی کے ساتھ پاس بابا گئے ہیں تو اس نے کہا ابو اتھے ہی رہا کرو، یہاں آپ کی بہو نا ڈس لائک کرتی ہے، یہاں نہ آئی۔ کہتا ہے میرا ابو روتا ہوا گھر آ گیا ہے۔ 2 دن بعد دوسرے بیٹے پاس گیا ہے، بڑا امیر ہے، اس نے بھی کہہ دیا ابو ادھر چلے جائیں کہ دوسرے بھائی کے پاس۔ تو کہتا ہے میں نہیں نکلا تو میری بہو نے نکال دیا پکڑ کے۔ کہتا ہے آج میرا ابو اپنے بھائی کے پاس چلا گیا ہے۔ میں کتنا بدنصیب آدمی ہوں یار، میرے سورسز تھوڑے ہیں۔ تو میرا باپ کہتا ہے سردیاں گزر جائیں گی تو میں آ جاؤں گا یار آپ کے پاس۔ تو میں بھی سوچنے لگ گیا، میں نے کہا اس دوست کو کہنا بٹھا کے کہ یہ جنت ہے تیرا باپ اور جنت لے رہا ہے، دنیا میں بڑے چیلنج ہے، اللہ تجھے تیرے باپ کی اس خدمت کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے دنیا کے عظیم لوگوں میں شامل کرے گا، اور جنہوں نے نہیں رکھا جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا وہ بھی واپس لے لینا ہے۔ تو یہ 3 واقعات سنائے ہیں یار آپ لوگوں کو۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو۔ اگر کوئی نہیں بھی بات پسند آتی نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچپن میں چلے جاتے ہیں نا بچوں کی طرح، تو اپنی بیوی کو سمجھائیں یہ میری جنت ہے، کبھی باپ کا ہاتھ پکڑ کے باہر بھی لے جایا کریں، وہاں بیٹھ کے چائے پئیں، باپ کے ساتھ ہنسیں یار۔ دنیا میں وہ باپ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیچے لے جاتا ہے زمین پہ اپنے بیٹے کو بلندی دلانے کے لیے۔ کبھی غور کریں، یہ باپ واحد ہستی ہے جو آپ کو عظیم انسان بناتی ہے اور بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو کہ آپ بلندی کی طرف جائیں۔ کبھی دیکھیں باپ گھر آتا ہے نا، پتہ نہیں یار مزدوری کر کے آ رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے اسے تھپڑ مارا ہے، گالیاں نکالی ہیں، لیکن جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے نا، وہ شاپر چھوٹے چھوٹے پکڑ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیلا پسند ہے، میرے بیٹے کو یار جلیبیاں پسند ہے۔ میں اکثر دیکھا ہے، کبھی آبزرو کریں ان لوگوں کو، تو یار اپنے باپ سے بہت پیار کریں، اگر بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو ساری مصروفیت چھوڑ کے آ جائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہنسیں، مذاق کریں، کچھ جوانی کی بات کریں۔ اور یار یہ آپ کے لیے آپ کا باپ آپ کی جنت ہے، آپ کی ماں جنت ہے، آپ کے ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب ماں باپ کو دکھ دیتے ہو تو اللہ سے کیا مانگنے جاتے ہیں؟ تو اپنے ماں کے لیے قربانیاں دو زندگی میں آگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، والدین کی محبت میں بنی ہوئی ہے، اس کو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔